دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ، وہ بھی 4 مہینہ 10 دن۔ غم حسین الگ چیز ہے، غم حسین تو سنت ہے، اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے۔ فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں، نبی الاسلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، غزوہ احد 3 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے، حمزہ کو کیسے بھول سکتے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا، دودھ پیتا، چچا بھی تھا۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی پوائنٹ کی بات کروں، اگر حضور کی وفات کے بعد حضرت حمزہ ابن عبد المطلب زندہ ہوتے، خلیفہ اول انہوں نے بننا تھا۔ اس کی دلیل لے لیں، بخاری اور مسلم کی حدیث کھول کے دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ حمزہ، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی۔ اور غزوہ احد میں سیدنا حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی الاسلام کو اسی لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا یعنی دل میں تھا غم کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا، اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے شہداء احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، 1 مہینہ پہلے اپنی وفات سے، اور آپ نے وہاں صحابہ کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، دیکھنا مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پہ کھول دیے جائیں گے، پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے قتل و غارت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے۔ کیونکہ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم کھاؤ گے۔ یار حمزہ نے تو پھل نہیں کھایا نا رومن اور پرشین امپائر کا، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ نے تو پھل نہیں چکھا نا، انہوں نے تو اسلام میں مشکل وقت گزار کے تو تکلیفیں سہ کے دنیا سے چلے گئے نا، پھل تو بعد والے لوگوں نے چکھے ہیں نا۔ تو حضور نے اس لیے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، دیکھنا کہ میرے بعد ایسے معاملات ہو جائیں گے۔ تو وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا، پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کا قتل بھی واشی کے ہاتھوں ہوا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، بہت بڑا جرم تھا، اللہ نے کمپنسیشن میری کر دی کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب کو، جس نے جھوٹے دعوی نبوت کیا تھا۔ نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی۔ اچھا مجھے بتائیں، انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں، اور حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعد، بخاری مسلم میں، دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ یہ تو حوض کوثر پہ جا کے پتہ چلے گا۔ تو میں نے اس میں بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا، غم حمزہ باقی تھا، وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ رہا۔ اور سر اس کو تو چھوڑ دیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ خدیجہ تھی۔ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد۔ تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے۔ تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا، آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے بتائیں۔ جناب 900 سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں، تینوں براعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں، لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے۔ آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ، اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا، اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لانتیں کروا لیں، یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں۔ اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں، اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ٹوٹی کمند کہاں۔ تو غم حسین باقی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا ہے،
علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا, زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نینوا نامی جگہ پہ, صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے, لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے, کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا, حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا, میں چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا, آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے, اور میری خواہش پہ جبرائیل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی, جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکلے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. غم حسین پہلے ہے, اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ بھی مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے, اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت, بال بکھرے ہوئے, اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں, جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی, یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے, ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, اور بعد میں ظاہر وہ انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھے, کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے, اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے, کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی, جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے, لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں, ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا ہے. نواب صدیق حسن بھوپالوی ہوں, علامہ وحید الزمان ہوں, اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں, بڑے بڑے محدثین ہیں. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے, ابن جوزی کی کتاب کی. اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے, وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے ahlsunnatpar.com پہ, آپ ڈاؤن لوڈ کریں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا الحمدللہ. مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ احادیث کی روشنی میں لکھا ہے, اور میں نے اس کے دفاع کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا جناب. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے, ورنہ احادیث میں 200 سے زیادہ ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک, اور اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں. اور مین بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں کہ خلفائے راشدین کون ہیں, اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب کیا تھے, جنگ جمل صفین نہروان, اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, پھر صلح حسن والا معاملہ بھی, اور یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت. یہ سب ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. اس کو آپ سافٹ کاپی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpar.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی, اور ڈاک میں بھی آپ فری کاپی. یہ ریسرچ پیپر اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر اور ہیں, 9 ٹوٹل, اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح شام کے سنت اذکار, فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ آپ 12 کا پیکج فری ہم بیچتے ہیں اللہ کے فضل سے. صبح 9 سے لے کر مغرب تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے اکیڈمی کا, +92 321 5900 162 نمبر ہے.
پاکستان میں کریں گے تو 032159000162